السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے ابدی سفر۔ زندگی ایک سفر ہے جس کی شروعات اکلوتے قدم سے ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے ہزاروں میل طے کر لیتی ہے، کبھی اتار اور کبھی چڑھاؤ اور لازمی کی اور۔ تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم وسعت وقت میں افقی کر سکتے ہیں اور اس عظیم سفر کی آزمائشیں کرتے ہوئے ہم میں سے بہت سے لوگ اس کا لطف نہیں اٹھا پاتے، کیونکہ ہم مسئلوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو کام ہمیں اصل میں کرنا چاہیے اسے ہم آگے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر اس کے بعد بہت دیر ہو جاتی ہے۔ یہ ہے رچرڈ۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بہت کم وقت ہے۔ رچرڈ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا بچپن اسے ہاتھ پکڑ کر ایک سفر پر لے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں صدمے سے بڑی ہو جاتی ہیں اور ان میں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ارے یہ تو میری امی ہے، یہ بہت جوان لگ رہی ہیں، میں بھول گیا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے تو دیکھا کہ جاگیردار، میں کرایہ لینے آیا ہوں، اب 3 مہینے ہو چکے ہیں، مجھے کچھ اور مہینوں کی مہلت دے دیں۔ ماں نے کہا، نہیں، اب مجھے مکان خالی چاہیے۔ او میری امی، آپ نے میری پرورش کے لیے کیا کچھ نہیں سہا۔ رچرڈ نے خود کو ایک باغیچے میں پایا۔ میں اس جگہ واقف ہوں، یہ تو میں وہاں باسکٹ بال کھیل رہا ہوں، ذرا مجھے دیکھو تو، اتنا جوان، اتنا جوشیلا، زندگی سے بھرپور۔ رچرڈ وہاں کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا، ایک 9 سال کا لڑکا جو بار بار بال کو اچھال رہا ہو لیکن رنگ میں ڈالنے سے ناکام رہا ہو۔ آؤ میں تمہیں کچھ اور بھی دکھاتا ہوں۔ ارے واہ، میرا کالج، وہ میں ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، جیسے عرصہ ہی بیت گیا ہو، مانو تو جیسے کل کی بات ہو۔ ارے وہ تو ڈیبی ہے۔ رچرڈ خود کو 18 سال کی عمر میں ڈیبی کو پرپوز کرتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر ڈیبی اس کو برا بلا کہہ کر چلی جاتی ہے۔ رچرڈ ناکام ہو جاتا ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ چلو ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کتنا عجیب ہے یہ سب۔ کچھ سال پہلے میں ڈیبی کے لیے آنسو بہا رہا تھا اور اب میں اپنی جانے بہار ریا سے نکاح کر رہا ہوں۔ مجھے یہ احساس یاد ہے جیسے ہر کمی مکمل ہو گئی ہو جب ہم پہلی دفعہ ماں باپ بننے والے تھے۔ دیکھو ہمیں کتنی خوشی ہے، لیکن ایک حادثے کی وجہ سے یہ خوشی ہم سے دور ہو گئی۔ یقیناً اس دن ہم بہت غمگین تھے، میں نے اسے بہت برا سے بھلا کہا، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ مجھے بہت افسوس تھا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، پر اب سوچتا ہوں کہ کسی کو گود لے لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ رچرڈ نے 50 سال کی عمر میں خود کو ایک اولڈ ایج ہوم کے آگے پایا۔ مجھے معاف کرنا امی، کاش کہ کوئی اور راستہ ہوتا، رحم کرو بیٹا، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ ایسی بات نہیں ہے امی، آپ تو جانتی ہیں کہ ریا اور میں کام میں کتنا مصروف رہتے ہیں اور یہ بہت ہی دوبر ہو رہا ہے، اور آپ کا خیال رکھنے کے لیے بھی تو کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، یہ آپ کا بہت خیال رکھیں گے، آپ یہاں خوش رہیں گی۔ یہاں، او بیٹا، تمہارے بغیر میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ اگر تم یہ ہی چاہتے ہو تو تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ ہمیشہ سے اپنا خیال رکھنا۔ نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری امی جو مجھے پالنے میں پوری زندگی جدوجہد کرتی رہی،
جب ان کا وقت آیا اور انہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تو میں نے انہیں اپنے آپ سے دور کر دیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے افسوس بھرا پل ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے معاف کرنا امی، مجھے معاف کرنا۔ چلو ہمیں ایک آخری جگہ چلنا ہوگا۔ معاف کرنا ریا، اب اس دنیا میں نہیں رہی، ڈاکٹر نے بولا۔ ساری عمر میں اس کو کوستا رہا کہ نے مجھے وارث نہیں دیا۔ میں اسے تسلی ہی نہیں دے پایا کہ اس حادثے میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ آخری بار میں اس سے ظاہر نہیں کر پایا کہ مجھے اس سے کتنی محبت تھی۔ تمہیں سیر کرواتے ہوئے میں تھک گیا ہوں رچرڈ، اب واپس چلو۔ جب رچرڈ کی آنکھیں کھلیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ اس کی پوری زندگی اور بھولا ہوا کل سب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ابھی نہیں، تم ابھی بھی چیزوں کو درست کر سکتے ہو۔ وقت بہت کم ہے لیکن پھر بھی کر سکتے ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری دولت، تمہاری زندگی بھر کی کمائی جو پیچھے چھوڑے جا رہے ہو۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ رشتہ داروں کے لیے؟ تم اب بھی فیصلہ لے سکتے ہو تاکہ اپنے کرموں کو درست کر سکو۔ سارا پیسہ ایک یتیم خانے میں دے دو۔ اس پیسے سے کسی یتیم کی اچھی پرورش ہو سکتی ہے تاکہ ایک دن کسی اور رچرڈ کی زندگی ایسی نہ ہو جیسی تمہاری ہے۔ افسوس سے بھری اس پل رچرڈ کی آنکھیں چمک اٹھی، کیونکہ اسے علم ہو چکا تھا کہ اس کا احساس اسے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر کیا؟ رچرڈ نے ڈاکٹر سے بات کی اور ان سے وکیلوں کو بلوانے کی التجا کی۔ مجھے اپنی وصیت بنانی ہے، یہ میری آخری خواہش ہے۔ رچرڈ نے وصیت کو لے کر روایت کی اور اس کے مطابق ہی وصیت تیار ہوئی۔ وصیت نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شکریہ، رچرڈ بولا۔ نہیں، آپ کا شکریہ۔ آپ اپنی ساری دولت یتیم بچوں کو دے کر جا رہے ہیں تاکہ وہ آرام سے رہیں۔ یہ کہہ کر وکیل چلے جاتے ہیں۔ رچرڈ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی دائیں طرف اپنے عکس کو دیکھتا ہے جو کھڑا ہو کر مسکرا رہا تھا۔ شکریہ، مجھے بہتر لگ رہا ہے۔ میں نے یہ سب پہلے کیوں نہیں کیا؟ غلطیاں پہلے درست کیوں نہیں کی؟ کیونکہ تم ساتویں آسمان پر اپنی زندگی جی رہے تھے۔ تم صحیح ہو۔ شکریہ۔ اب مجھے اندر سے ٹھیک محسوس ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی وقت رچرڈ کی سانسیں ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر اور نرس بھاگتے ہوئے آئے مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ رچرڈ اب اپنی امی اور بیوی کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ سب بہت خوش ہیں، اور پھر وہ مڑے اور چلتے چلے گئے۔ پر یہ مت سمجھنا کہ ان کی کہانی یہاں ختم ہو گئی، کیونکہ یہ ایک شروعات ہے ایک دائمی سفر کی۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔